نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد کیف برکاتی اور آپ سبھی کو ہمارے چینل کیف برکاتی آفیشیل میں خوش آمدید۔ جہاں ناظرین، آج بھی ہم ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور آج جو ایک اہم ٹاپک پر بات ہونے والی ہے، جس کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ حضرت مولانا دانش رضا منظری صاحب قبلہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ آئیے حضرت سے مختلف سوالات کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مزاج کیسے ہیں حضرت آپ کے؟ الحمدللہ، شکر ہے خدا کا۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ حضرت پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا یہ حدیث پاک ہے کہ رب نے فرمایا اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا؟ اس حدیث کی کیا اصل ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ بات واضح رہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا گیا ہے، اس تعلق سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ کتب احادیث میں اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ملی، لیکن ایسا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں صحیح حدیث کے ہم معنی ہیں، اس وجہ سے اس کو حدیث پاک کہہ دیا گیا ہے، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو کتب صوفیہ میں ملتے ہیں۔ یہ حدیث پاک جس کو روایت کیا جاتا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، لولاک لما اظہرت الربوبیۃ۔ جی، یہ کتب صوفیہ کرام کے اندر الفاظ موجود ہیں، تو اس معنی کر اس کو حدیث پاک کہہ دیا گیا ہے کہ چونکہ یہ الفاظ جو ہیں اس کے جو معنی ہیں یہ صحیح حدیث کے ہم معنی ہیں، ہم الفاظ ہیں۔ چونکہ واضح یہ رہے کہ جب دنیا نہ ہوتی تو آخرت بھی نہ ہوتی، کیونکہ آخرت اعمال کی جزا ملنے کی جگہ ہے، اور دنیا جو ہے دارالعمل ہے۔ جب دارالعمل ہی نہیں ہوتا تو دارالجزا بھی نہیں ہوتا۔ اب روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے محبوب آپ نہ ہوتے تو میں نہ دنیا بناتا اور نہ آخرت بناتا۔ اللہ، ٹھیک ہے، صحیح۔ ہاں، لیکن اصل جو روایت ہے جو صحیح حدیث سے یہ الفاظ ملتے ہیں اس کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث یہ ہے کہ لقد خلقت الدنیا واہلها لاعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی ولولاک لما خلقت الدنیا۔ اصل الفاظ یہ ہیں حدیث مبارکہ کے جو صحیح حدیث سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، جس کو حدیث قدسی کے طور پر صوفیہ کرام نے بیان کیا ہے۔ اس معنی کر اس کو حدیث قدسی کے طور پر یا یہ کہ حدیث کہہ کر کے صوفیہ کرام نے بیان کیا ہے۔ جی ماشاء اللہ، بہت خوب۔ حضرت نیکسٹ کوشچن ہمارا یہ ہے کہ یہ جو ہے 40 احادیث یاد کرنے کی جو فضیلت آئی ہے، تو اس میں یہ صرف زبانی یاد کرنے اور عربی الفاظ کو یاد کرنے کی فضیلت ہے، یا پھر اس کا ہم ترجمہ یاد کر کے یا پھر یاد کیے بغیر صرف اس کا مفہوم اگر ہم آگے پہنچا دیں، آگے لوگوں کو سنا دیں ان احادیث مبارکہ کا، تو کیا یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی، یا پھر بعینہ ہی جو الفاظ حدیث پاک میں موجود ہیں عربی الفاظ اسی کو یاد کر کے آگے سنائیں، تو اس میں فضیلت کا جو اعتبار کیا جائے گا وہ کس طرح سے ہوگا؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ جی، کہ چونکہ فقہاء کرام نے، محدثین کرام نے اس تعلق سے بیان فرمایا ہے، خود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میری امت میں سے جس کسی نے بھی 40 احادیث مبارکہ علم فقہ پر یا مسائل فقہ پر یاد کی تو قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا، اس کا گواہ ہوں گا۔ سبحان آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اب رہی یہ بات کہ جس نے یاد کی تو اس سے مراد کیا ہے، یہاں مراد جو بیان فرمائی ہے فقہاء کرام نے، محدثین کرام نے، وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہاں صرف یاد کرنا ہی مراد نہیں ہے، یہاں حفظ سے مراد جو ہے وہ نقل کرنا ہے۔ جی، نقل کرنا ہے، یا یہ کہ دوسروں تک 40 احادیث چھپوا کر کے پہنچا دی جائیں، یا یہ کہ ان 40 احادیثوں کا مفہوم و معنی یاد کر کے پہنچا دی جائے، یا یہ کہ کتابی شکل میں اس کو مرتب کر کے لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ یہ سب چیز حفظ کے زمرے میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی خود بھی اگر یاد نہ کریں تو وہ کسی کتابی شکل میں بھی آگے پہنچا سکتے ہیں، سبحان اللہ، نقل کے طور پر یا کتابی شکل میں، یا یہ کہ کسی کو یاد کرا دیں۔ کیا کہنے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ شامل ہے۔ اچھا حضرت، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے کہ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 131 کے اندر جو ارشاد فرمایا گیا،
یعنی جو ہم نے کفار کو فائدہ اٹھانے کے لیے مال دیا ہے اس پر نگاہ نہ ڈالنا۔ اب سوال ہمارا یہ ہے حضرت کہ اس آیت کے اس حصے کے اندر یہ کیا مراد ہے یہاں پر؟ جبکہ رشک کرنے کی تو شرعاً اجازت ہے، لیکن یہاں کیا مراد ہے حضرت؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ آیت نمبر سورہ طہ کی 131 لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ الی آخر الآیہ۔ دیکھیے، اصل جو ہے دو صورتیں بنتی ہیں اس کی، اچھا، وہ ایک کیا؟ ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک۔ جی، حسد یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنے دوسرے بھائی کی چیزوں کو دیکھ کر کے جل بھن جائے کہ اس پر یہ چیز آئی کہاں سے، نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ہوتا ہے حسد۔ جی اپنے بھائی کی چیز کو دیکھ کر کے ایک تو ناشکری کرنا، دوسرا یہ کہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے جی، ہے۔ صحیح۔ ایک ہوتا ہے رشک۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ جس کی شرع میں اجازت دی گئی ہے کہ بندہ رشک کر سکتا ہے۔ رشک کی صورت یہ ہوتی ہے کہ میرے بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، زمین جائیداد مال و دولت گھر بار سے اس کو نوازا ہے اللہ جی، تبارک و تعالیٰ نے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی مجھے بھی نواز نواز دے، کیا بات مجھے ہے! بھی نواز دے، یہ کہلاتا ہے رشک۔ لہذا رشک کرنا یہ شرعاً اس کی اجازت ہے، یہ جائز ہے۔ جی، اب آیت مبارکہ میں کیا مراد ہے؟ آیت مبارکہ میں مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو منع فرمایا گیا ہے یہاں پر رشک کرنے کے لیے، اس لیے منع فرمایا گیا ہے چونکہ یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی ہے یہودیوں، مشرکوں اور کفاروں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب اپنی امت کو یہ پیغام دے دو کہ ہم نے جو کفار و مشرکین یہودیوں کو، نصرانیوں کو جو مال و دولت اور رزق عطا کیا ہے، عیش و عشرت کے سامان عطا کیے ہیں، جی، لہٰذا انہیں دیکھ کر کے آپ کے امتی جو ہیں ان کی تمنا نہ کریں، اور ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا کہ ایسا مال جو انسان کے لیے وبال جان ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جی، اس کے لیے رشک کرے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ صحیح، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرما دیا کہ اپنی امت کو پیغام پہنچا دو کہ اس مال کو دیکھ کر کے آپ رشک نہ کریں، آہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی امت کے لیے بھی یہ مال وبال جان بنے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اس لیے یہاں پر رشک کرنے سے منع فرمایا گیا۔ بہت خوب۔ اس بارے میں اور رہنمائی فرمائیں، بڑا اہم مسئلہ یہ کہ کیا فرشتے بھی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی، ناظرین میں اور عوام میں یہ چیز رہتی ہے جی، کہ انسان تلاوت کرتے ہیں، ان کو حکم بھی دیا گیا ہے کہ فرشتوں میں بھی کچھ ہیں، یا یہ کہ فرشتوں کی جماعت خاص ہے یا عام ہے کہ تلاوت کلام اللہ کر سکتی ہے یا نہیں کر ایگزیکٹلی، سکتی بالکل۔ ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے تلاوت قرآن کا، یہ خاص کر انسان اور جنوں کے لیے ہے۔ اچھا، ہاں، رہی بات فرشتوں کی تلاوت کے لیے، تو ہر فرشتے کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ہاں، مخصوص ہیں کچھ فرشتے ہیں جن کو تلاوت قرآن کی اجازت ہے، اچھا، جیسے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے ارشاد فرمایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر سال رمضان شریف کے مہینے میں تشریف فرما ہوتے، اور ہر سال آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرماتے۔ اچھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دور فرماتے ہر سال ایک مرتبہ۔ آہا، آپ کے وصال سے پہلے تک یہ معاملہ مسلسل جاری اور ساری رہا، اچھا، لیکن جس سال آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس خاکدان گیتی کو آپ نے خیر آباد کہا، اس سال آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام 2 مرتبہ حاضر ہوئے، اور 2 مرتبہ قرآن پاک کا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دور ہوا۔ اچھا حضرت، ایک حدیث پاک جو کہ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی شکل میں کافی وائرل ہو رہی ہے، اور وہ ان الفاظوں کے ساتھ درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انار کو اس کے اندرونی چھلکوں سمیت کھاؤ، کیونکہ وہ معدے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ معدے کی صفائی کر دیتا ہے۔ تو کیا واقعی ایسی کوئی حدیث پاک موجود ہے؟ اگر ہے تو پھر اس کا حوالے بھی رعایت فرما دیں حضرت۔ اس کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ اس طریقے کی
کوئی حدیث مبارکہ کتب احادیث میں نہیں مل سکی ہے. اچھا. ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے جس کو نقل کیا گیا ہے اور اسی کو حدیث مبارکہ کے نام سے وائرل کیا جا رہا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے. قول ہے. حدیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی سے صادر ہوئی ہو یا لوگوں نے سنا ہو یا اس کو نقل کیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. اسی وجہ سے شرع نے اجازت نہیں دی ہے کہ لوگ اس کو حضور کی طرف منسوب کر کے لوگوں تک شیئر کریں یا بیان کریں. جی ماشاءاللہ. یعنی کہ انار کا فائدہ دینا یہ تو ایک الگ چیز ہے، یہ الگ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرمایا ہے تو یقیناً فائدہ تو دے گا. بالکل. لیکن اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا یہ درست شرعی نہیں. اجازت نہیں. جی جی اس حضرت کی بہت شرعاً خوب، کوئی ماشاءاللہ. اجازت نہیں ہے. بہت اچھی رہنمائی فرمائی. ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت. اور واقعی آپ نے بڑی علمی باتیں بتائی ماشاء اللہ، اور بہت ہمیں رہنمائی بھی اس سے حاصل ہوئی. اچھا حضرت، میں اس کے لیے آپ کا بہت تہہ دل سے جو ہے میں شکر گزار ہوں، اور یقیناً آپ نے اتنے مصروف ترین وقت میں سے ہمیں یہ وقت عنایت کیا ہے، تو اس کے لیے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. جزاک اللہ. اور حضرت اچھا، آپ فرسٹ ٹائم ماشاء اللہ ہمارے یہاں پر یہ تشریف لائے، ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے. تو جس طریقے سے ہم یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح بھی دین کی خدمت ہم کر سکتے ہیں اپنی روایتی طریقوں سے ہٹ کر کے، جو مختلف انداز میں بھی دین کا کام کیا جا سکتا ہے، تو جس طرح بھی جس کو آسانی ہو یا جو اپنے حصے کا کام جس طرح بھی کر سکے دین کا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کام کرے. تو حضرت یہ جو ہم نے اپنے دین کا کام کرنے کے لیے جو انداز نکالا ہے، ایک سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں تک پیغام پہنچایا جائے، چونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل اپنا وقت جو ہے زیادہ تر موبائل فون میں جو ہے گزار رہی ہے. تو حضرت ہم نے سوچا کیوں نہ کہ انہیں ایک ایسے کانٹینٹ کو پرووائڈ کیا جائے جو ان کے لیے نفع بخش ہو. یقیناً وہ گھر بیٹھے بیٹھے کچھ علمی باتیں بھی سیکھ سکیں. جہاں وہ گندے مناظر دیکھتے ہیں تو ان ویڈیو کے بجائے ہم اچھا کانٹینٹ ان کے سامنے پرووائڈ کریں تو یقیناً انہیں کچھ نہ کچھ دین کی معلومات بھی حاصل ہوگی. حضرت اس نیت کے ساتھ ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا تاثر رکھتے ہیں حضرت؟ تھوڑا سا اگر دعائیہ جملے بھی ارشاد فرما دیں، یا اس طرح یا ہمارا کام کا طریقہ آپ کو کیسا لگا حضرت؟ آپ نے جو بتایا ہے کہ یہ پلیٹ فارم جو تیار کیا گیا ہے، جی. اس لیے تیار کیا گیا ہے کہ ہم اپنی بات، دین کی بات، شریعت کی بات نوجوانوں تک بآسانی پہنچا سکیں، فراہم کرا سکیں. صحیح. اس لیے اس پلیٹ فارم کو ہم نے تیار کیا ہے. لہٰذا یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے، دین کے مسائل پہنچانے کا ایک طریقہ ہے. جی. چونکہ آج کا وقت وہ ہے جس کو ترقی یافتہ زمانہ کہا جا رہا ہے. بالکل صحیح. ترقی یافتہ زمانہ کہا جا رہا ہے. لہذا اس کو دیکھتے ہوئے، اس کے پیش نظر، اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو اپنایا اور لوگوں تک دین کی، شریعت کی بات پہنچانے کا اپنے ذمے جو ہے یہ کام لیا ہے. ماشاءاللہ اچھا کام ہے، اور خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ جو ہے مزید اس میں کوشش کرتے رہیں، لوگوں تک انشاءاللہ. دین کی آسانی کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے دین کے مسائل فراہم کرتے رہیں، اور ان سے ڈھیروں دعائیں اپنے حق میں لیتے رہیں. آمین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی تبلیغ میں زندگی وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم اور آمین. اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ خدمت دین متین کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.